آج ہم ایک نہایت دلچسپ اور فکر انگیز شخصیت پروفیسر جینگ شوچن کے کام اور خیالات پر بات کر رہے ہیں۔ جی، جن کا تعلیمی پس منظر بہت متاثر کن ہے۔ ییل سے پڑھے، ہارورڈ میں محقق رہے۔ بالکل، اور چین میں تعلیمی اصلاحات پر ان کا کام بھی کافی اہم ہے۔ ان کی باتیں اکثر جو ہے نا گہری سوچ پر مجبور کرتی ہیں۔ اور ان کی کچھ پیشگوئیاں تو عالمی سطح پر وائرل بھی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، تو سنو سوچو سمجھو میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج کا موضوع یہ شاید پہلی نظر میں تھوڑا چونکا دینے والا لگے، صرفیت بطور غلامی کی تکمیل۔ کنزیومرزم ایز دا پرفیکشن آف سلیوری۔ ہاں، یہ خیال کرٹیکل تھیوری اور نیو لبرلزم جیسے نظریات سے جڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ اور یہ واضح کرنا ضروری ہے، دیکھیں یہاں بحث وہ لفظی جسمانی غلامی کی نہیں ہو رہی، مطلب زنجیروں والی بات نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک زیادہ لطیف معاملہ ہے۔ جی، ایک نفسیاتی کنٹرول کی، ایک قسم کا آپ کہہ لیں کوگنیٹو ڈسننس۔ بالکل، اور اس دلیل کی خوبصورتی کہہ لیں یا شاید خوفناکی، وہ یہ ہے کہ یہ نظام کامل یا پرفیکٹ اس لیے کہلاتا ہے کہ لوگ اسے خود منتخب کرتے ہیں۔ خود منتخب کرتے ہیں مطلب اپنی مرضی سے؟ بظاہر اپنی مرضی سے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ آزاد ہیں۔ یہ ایک طرح کی والنٹری کیپٹیوٹی ہے۔ رضاکارانہ قید؟ جی، جہاں قیدی خود اپنی زنجیروں کو زیور سمجھتا ہے۔ یہ نظریہ کسی حد تک فوکویاما کے اینڈ آف ہسٹری والے تصور سے بھی جا ملتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب لبرل سرمایہ دارانہ نظام کو حتمی منزل مان لیا جائے تو پھر صرفیت جو ہے نا وہ اشرافیہ یعنی ایلیٹس کے لیے استحکام لاتی ہے۔ کیسے؟ عوام اپنی ضروریات اور خواہشات کی تسکین میں یعنی کنزمپشن میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر غیر فعال ہو جاتے ہیں، پولیٹیکلی ان ایکٹیو۔ اچھا، جب کوئی ظاہری زنجیریں ہیں ہی نہیں تو پھر انقلاب کا یا کسی بڑی تبدیلی کا خیال کیسے آئے گا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آزادانہ انتخاب نہیں کر رہے؟ وہ آزادانہ انتخاب نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ انہیں بہت ہوشیاری سے مینجڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مینجڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس جدید غلامی کے تصور کو ذرا اور سمجھیں۔ پروفیسر جین کا ایک فکری تجربہ، ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ جی، وہ $1 ملین والا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں فرض کریں ہر کسی کو اچانک $1 ملین مل جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا دنیا بہتر ہو جائے گی؟ اچھا سوال ہے، کیا ہوگا؟ ان کا تجزیہ ہے کہ نہیں، بلکہ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ فوراً مقابلہ بازی میں پڑ جائیں گے، کمپٹیشن۔ اچھا، پہلے گھر، پھر بہتر فرنیچر، پھر گاڑی، اور پھر سب سے اہم سوشل میڈیا پر اس سب کی نمائش، شوئنگ آف۔ سوشل میڈیا انوی، حسد۔ بالکل، اس نمائش سے دوسروں میں حسد بھڑکے گا، لوگ ایک دوسرے سے بڑا گھر، مہنگی چیزیں، اس دوڑ میں لگ جائیں گے، اور آخر میں ان میں سے زیادہ تر قرض کے بوجھ تلے دب جائیں گے، ڈیٹ، اور شاید پہلے سے زیادہ ناخوش اور الگ تھلگ بھی۔ اور یہیں وہ تصورات آتے ہیں جنہیں ہم سوشل تھیوری میں ایٹمائزیشن اور انڈیویجویشن کہتے ہیں۔ یعنی معاشرہ چھوٹے چھوٹے الگ الگ حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ جی، افراد میں، ایٹمز میں، ہر کوئی اپنی ذات میں مگن، دوسرے سے مقابلے میں۔ اجتماعی بھلائی، اجتماعی مزاحمت، اس کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے، فوکس صرف میں اور میرا پر رہ جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے اپنے معاشرے میں پاکستانی تناظر میں بہت ہی واضح نظر آتی ہے۔ کیسے؟ مثال دیں کچھ۔ ارے ہماری شادی بیاہ کی ثقافت دیکھ لیں، کتنا زور ہے دکھاوے پر، جہیز، بری، خرچہ، ہال۔ ہاں، وہ تو ہے، مقابلہ ہوتا ہے کہ کس نے زیادہ خرچ کیا۔ بالکل، پھر والدین کی بچوں سے توقعات دیکھیں، اکثر کیا ہوتی ہیں؟ یہی نا کہ بیٹا یا بیٹی اچھی نوکری حاصل کریں تاکہ پیسہ کما سکیں اور پھر وہ سب چیزیں خرید سکیں جو سماجی حیثیت کی علامت ہیں، بڑی گاڑی، بڑا گھر، برانڈڈ کپڑے۔ اسٹیٹس سمبلز۔ جی، ورک پلیس کلچر میں بھی یہی ہے۔ قدر اکثر اس بات سے ہوتی ہے کہ گاڑی کون سی ہے، فون کون سا ہے۔ اور اس میں وہ تضاد بھی بڑا دلچسپ ہے۔ کون سا تضاد؟ کہ ایک طرف تو بنیادی ضروریات ہیں جو شاید ایک عام کرانہ سٹور سے پوری ہو جائیں، ہاں، لیکن دوسری طرف ایک شدید خواہش، ایک دباؤ ہے کہ ایمپوریم مال یا ویسی ہی چمک دمک والی جگہوں پر جایا جائے، وہاں سے خریدا جائے، چاہے ضرورت نہ بھی ہو۔ صحیح، یہ خواہش بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے جو ہمیں صرف صارف بناتا ہے۔ بالکل۔ حتیٰ کہ ہماری سیاسی بیان بازی،
پولیٹیکل ریٹرک کو دیکھیں نا، اکثر معاشی نجات کا وعدہ کس چیز سے جوڑا جاتا ہے؟ سستی چیزیں۔ ہاں، قیمتیں کم کرنا، سستی روٹی، سستا پیٹرول، بنیادی ساختی تبدیلی، اسٹرکچرل چینج کی بات کم ہوتی ہے. عوام کو بنیادی طور پر ایک کنزیومر کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ایک صارف، نہ کہ ایک شہری یا مزدور. جی، تو پھر سوال یہ ہے کہ اسے کامل غلامی کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ لفظ یہ تو بہت سخت لگتا ہے. ہاں، سخت تو ہے، لیکن دلیل کیا ہے اس کے پیچھے؟ دلیل یہی ہے کہ اس میں مزاحمت کا امکان بہت کم ہے. لوگ بغاوت کیوں کریں گے جب وہ یا تو جانتے ہی نہیں کہ وہ کسی نادیدہ نظام کے قیدی ہیں، یا پھر وہ اس نظام سے خوش ہیں، اسے اپنی آزادی سمجھتے ہیں؟ بالکل، اپنی پسند کی چیزیں خریدنا، اپنی مرضی سے جینا، یہ تو آزادی کی علامت سمجھا جاتا ہے نا؟ تو یہ نظام اشرافیہ ایلیٹس کو فائدہ دیتا ہے؟ بے پناہ فائدہ پہنچاتا ہے. عوام اپنی ذاتی خواہشات اور کنزمپشن میں الجھے رہتے ہیں، اور جو اصل طاقت کے ڈھانچے ہیں، معاشی سیاسی نظام، ان پر سوال نہیں اٹھاتے. البتہ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ اس غلامی کی تشبیہ پر تنقید بھی ہوتی ہے. اچھا، وہ کیا؟ کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ اسے تاریخی غلامی، ہسٹوریکل چیٹل سلیوری کے برابر سمجھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس میں وہ جسمانی جبر، وہ تشدد، وہ انسانی تذلیل شامل نہیں ہے. جی، تو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اس تشبیہ سے تاریخی غلامی کی سنگینی کم ہو سکتی ہے. یہ اہم نقطہ ہے. اور ایک اور بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اس نام نہاد جدید غلامی میں امیر اور طاقتور طبقہ تو غلام نہیں ہے نا، وہ تو آقا یعنی ماسٹرز ہیں. صحیح. تو یہ سب پر یکساں لاگو نہیں ہوتی. بالکل. یہ اہم نیوانس ہے. اچھا، اب ذرا اس تبدیلی کو تاریخی طور پر دیکھتے ہیں. کیا ہمیشہ سے ایسا تھا؟ نہیں، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد، جسے مغرب میں اکثر سنہری دور یا گولڈن ایج کہتے ہیں. اچھا. اس وقت معاشرے کی مرکزیت صارف نہیں بلکہ مزدور تھا، ورکر. ایک ورکر سینٹرک سوسائٹی کا تصور تھا. ورکر سینٹرک سوسائٹی. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اس دور میں نسبتاً زیادہ ایگالیٹیرینزم تھا، یعنی معاشی اور سماجی برابری پر زیادہ زور تھا. اس کی کچھ نشانیاں، کی انڈیکیٹرز؟ جی، مثلاً ٹریڈ یونینز بہت مضبوط تھیں، مزدوروں کے حقوق کے لیے مؤثر آواز تھیں. تعلیم اور صحت کی سہولیات نسبتاً سستی تھیں، عام آدمی کی پہنچ میں تھیں. اور وہ سی ای او اور مزدور کی تنخواہ والا فرق؟ ہاں، وہ بہت اہم پیمانہ ہے. اس وقت ایک بڑی کمپنی کے سی ای او اور اوسط مزدور کی تنخواہ میں فرق شاید 20 یا 30 گنا ہوتا تھا. آج تو سینکڑوں گنا ہے، 200-300 گنا یا اس سے بھی زیادہ. بالکل. تو یہ ایک بڑا فرق ہے. اس وقت حکومتیں بھی وہ مستحکم ملازمتوں کا وعدہ کرتی تھی نا، اسٹیبل جابز. جی ہاں، فل امپلائمنٹ ایک بڑا معاشی ہدف تھا. اور تعلیم کا مقصد صرف نوکری نہیں تھا. نہیں، تعلیم کا مقصد تنقیدی سوچ پیدا کرنا بھی تھا. کریٹیکل تھنکنگ، ذہن کھولنا، بہتر شہری بنانا. دلچسپ بات یہ ہے کہ بالواسطہ طور پر کارل مارکس کے کچھ نظریات، ہاں، خاص طور پر مزدور کی محنت کی قدر، ورکر ویلیو کا تصور، وہ اس وقت کے مغربی سرمایہ دارانہ جمہوریتوں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں نظر آتا تھا. ویلفیئر اسٹیٹ کی پالیسیاں، سوشل سیکیورٹی، پبلک ہیلتھ. جی، فلاحی ریاست کا تصور مضبوط تھا. لیکن پھر 70 اور 80 کی دہائی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. تبدیلی؟ کیسی تبدیلی؟ جسے کچھ دانشور اشرافیہ کی بغاوت یا ریوالٹ آف دی ایلیٹس کہتے ہیں. یہ ریگن اور تھیچر کا دور تھا. نیو لبرلزم اور فری مارکیٹ کیپٹلزم کا غلبہ ہوا. اچھا، ریگن تھیچر ایرا. تو یہاں ایک نظریاتی تبدیلی آئی؟ آئیڈیولوجیکل شفٹ. جی ہاں، ایک بنیادی نظریاتی تبدیلی جس کے اثرات آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں. تو یہ تبدیلی بنیادی طور پر تھی کیا؟ مرکزیت مزدور سے ہٹ کر کہاں گئی؟ بنیادی تبدیلی یہ تھی کہ معاشرتی اور معاشی مرکزیت مزدور سے ہٹ کر صارف، کنزیومر کی طرف منتقل ہو گئی. صارف کی طرف؟ جی، حکومت اور کارپوریشنز کا بنیادی وعدہ اب اچھی مستحکم نوکری نہیں رہا، بلکہ کیا بن گیا؟ کم قیمتیں اور زیادہ ورائٹی، لو پرائسز اینڈ وائڈ سلیکشن. بالکل. شہری یا مزدور کی شناخت پر صارف کی شناخت غالب آ گئی. اور یہ صرف رویوں کی تبدیلی نہیں تھی. نہیں، اس کے پیچھے ٹھوس پالیسیاں تھیں. ڈی ریگولیشن یعنی قوانین میں نرمی، پرائیویٹائزیشن یعنی نجکاری، ٹریڈ یونینز کو کمزور کرنا. اور سارا زور کارپوریٹ منافع پر.
جی، اور شیئر ہولڈر ویلیو پر ان سب نے مل کر طاقت کا توازن محنت کش طبقے سے ہٹا کر سرمایہ دار طبقے اور اشرافیہ کی طرف منتقل کر دیا۔ اور اس کے نتائج ہم نے دیکھے، سی ای او ورکر پے گیپ میں اضافہ، یونینز کا زوال، نوکریوں کا عدم استحکام۔ بالکل، اور یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا نظریاتی منصوبہ تھا، اشرافیہ کے لیے طاقت اور دولت کو دوبارہ مرتکز کرنے کا۔ تو اگر ہم واپس پروفیسر جانگ کے اس فکری تجربے پر جائیں، $1 ملین والے پر۔ ہاں، تو اس کا نتیجہ جو انہوں نے بتایا، قرض، حسد، سماجی ٹوٹ پھوٹ، فریگمنٹیشن، وہ اسی صارفانہ ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ جی، یہ کنزیومرزم کیسے خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے سماجی حیثیت، پریسٹیج کے لیے مقابلے کو ہوا دیتا ہے۔ لوگ اپنی زندگی کی صرف بہترین چمکدار تصویر پیش کرتے ہیں، چاہے وہ حقیقت سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ اور اس سے ایک اور خطرناک رجحان بڑھتا ہے، وہ کیا؟ معاشی منطق یا اکنامک لاجک کا غلبہ۔ یعنی ہر چیز کو پیسے سے تولنا۔ ہاں، زندگی کے ہر شعبے کو، رشتوں کو، فیصلوں کو پیسے اور منی مارکیٹ ویلیو کے پیمانے پر پرکھنا۔ کیا یہ رشتہ فائدہ مند ہے؟ کیا یہ دوستی کریئر کے لیے اثاثہ ہے؟ کیا اس ڈگری سے اچھی کمائی ہوگی؟ انسانی، جذباتی، اخلاقی پہلو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو پاکستانی ورک پلیس کلچر میں بھی بہت نظر آتا ہے۔ نوجوانوں کی توجہ تنخواہ، مراعات، سٹیٹس پر زیادہ ہوتی ہے۔ کام سے اطمینان، سیکھنے کا عمل، اخلاقی پہلو، ان پر غور کم ہوتا ہے۔ پھر سوشل میڈیا پر دوسروں کی بظاہر شاندار زندگیاں دیکھ کر حسد، سوشل میڈیا انوی، وہ لوگوں کو غیر پائیدار طرز زندگی، انسسٹینیبل لائف سٹائلز اپنانے پر مجبور کرتا ہے، قرض لے کر بھی۔ جی، یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے، اور اس کے نفسیاتی اثرات بہت گہرے ہیں۔ نفسیاتی اثرات جیسے؟ ایک طرح کی ذہن سازی، برین واشنگ ہو جاتی ہے۔ لوگ اس نظام پر، اس کی منطق پر تنقیدی سوچ کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ جیسا پروفیسر جین کہتے ہیں، تعلیم کا مقصد بھی بدل جاتا ہے۔ اسکول، یونیورسٹی ذہن کھولنے کی جگہ نہیں رہتے، بلکہ صرف استعمال، کنزمپشن کے لیے ضروری اسناد، کریڈینشلز حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بالکل، تعلیم حاصل کرو تاکہ نوکری ملے، تاکہ پیسہ کماؤ، تاکہ چیزیں خریدو۔ سوچنے کی صلاحیت، تنقیدی جائزہ، یہ سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور پروفیسر جینگ مغرب میں اس کلچر کے کچھ اور نتائج کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ بے پناہ مادی دولت کے باوجود وہاں ایک گہری روحانی تھکاوٹ، اسپرچول ایگزاسشن نظر آتی ہے۔ روحانی تھکاوٹ۔ ہاں، ڈپریشن، تنہائی، سماجی تعلقات کا ٹوٹنا، حتیٰ کہ گرتی ہوئی شرح پیدائش، فالنگ برتھ ریٹس، یہ سب اسی نظام کے ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو کیا مذہب اور کمیونٹی کی جگہ ایک طرح سے خود پرستی کے کلٹ آف دا سیلف نے لے لی ہے، جہاں فرد کی اپنی ذات، اپنی خواہشات، اپنی فوری تسکین ہی سب کچھ ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ نظام صرف ہماری جیبوں پر نہیں، ہماری روح، ہماری نفسیات، ہمارے سماجی رشتوں پر بھی گہرے اثرات ڈال رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ صارف کس طرح اس نظام میں شاید ایک غیر محسوس قید میں ہے، لیکن اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے۔ وہ کیا؟ کیا صرف صارف ہی غلام ہے؟ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کا کیا جو ہماری استعمال کی اشیاء بناتے ہیں، ہمارے کپڑے، فون، جوتے؟ ہاں، ان کی کیا حیثیت ہے اس نظام میں؟ یہاں انسانی حقوق کے کارکنان کی کہانیاں، تحقیقات جیسے نسرین شیخ کے تجربات یا عالمی تنظیموں کی رپورٹس، وہ ایک بالکل مختلف اور زیادہ خوفناک تصویر دکھاتی ہیں۔ یعنی بات اب صرف نفسیاتی غلامی سے نکل کر حقیقی، عملی، جدید غلامی تک پہنچ جاتی ہے، لٹرل ماڈرن سلیوری۔ عالمی سپلائی چینز میں، گلوبل سپلائی چینز؟ جی ہاں، خاص طور پہ فاسٹ فیشن، الیکٹرانکس، زرعی اجناس، ان صنعتوں میں جبری مشقت، فورسڈ لیبر، چائلڈ لیبر، قرض کے بدلے غلامی، یہ آج بھی لاکھوں لوگوں کی حقیقت ہے۔ نسرین شیخ، جو خود اس کا شکار رہیں۔ ہاں، وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح مزدوروں سے، جن میں اکثر خواتین اور بچے ہوتے ہیں، 12-15 گھنٹے کام لیا جاتا ہے۔ اور اجرت کیا ہوتی ہے؟ اکثر $2 روزانہ سے بھی کم، جس سے بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی۔ یا اللہ، یہ تو دل دہلا دینے والی بات ہے۔ تو ہم بطور صارف جو ان سستی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس میں کیسے شریک ہیں؟ یہیں پر وہ کوگنیٹو ڈسوننس، وہ تضاد فکری شدت سے کام کرتا ہے۔ کیسے؟ ہم سب سستی چیزیں چاہتے ہیں، سستے کپڑے،
سستے گیجٹس، لیکن ہم یہ سوچنا نہیں چاہتے کہ ان کی قیمت اتنی کم کیوں ہے۔ ان کی اصل انسانی قیمت کیا ہے؟ A human cost۔ بالکل، اور سپلائی چین میں شفافیت کا فقدان، لیک آف سپلائی چین ٹرانسپیرنسی، بڑی کمپنیوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس استحصال سے آنکھیں بند کر لیں، ٹرننگ اے بلائنڈ آئی۔ وہ کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ جی ہاں، دعویٰ کرتی ہیں کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ فیکٹریوں میں یا فارمز پر کیا حالات ہیں، ذمہ داری نچلے ٹھیکیداروں پر ڈال دیتی ہیں۔ اور یہ صرف فیشن تک نہیں ہے۔ نہیں، یہ الیکٹرانکس کے معدنیات سے لے کر ہماری کافی، چاکلیٹ کے فارمز تک بہت سی صنعتوں میں ہیں۔ تو یہ صرف صارف کی نفسیاتی قید نہیں، بلکہ ایک حقیقی جسمانی قید بھی ہے جو اس صارفیت کو ممکن بناتی ہے۔ بالکل، اور اسے اگر آپ وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، جی، تو یہ نیو کولونیلزم یعنی جدید نو آبادیاتی نظام کا بھی ایک پہلو ہے۔ نیو کولونیلزم؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، پرانا نو آبادیاتی نظام تو ختم ہو گیا، لیکن اب کنٹرول کے نئے زیادہ لطیف طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم طریقہ ہے امداد اور قرض، ایڈ اینڈ ڈیٹ۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک، جنہیں پیریفری نیشنز بھی کہتے ہیں، جی، وہ اکثر بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرضوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور ان قرضوں کے ساتھ سخت شرائط آتی ہیں، لون کنڈیشنز، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز، سیپس، کفایت شعاری۔ آسٹیرٹی۔ بالکل، پاکستان کی IMF کے ساتھ جو طویل تاریخ ہے وہ اس کی واضح مثال ہے۔ ہر نئے پیکج کے ساتھ عوامی اخراجات میں کٹوتی، صحت، تعلیم کے بجٹ میں کمی، نجی کرن، سبسڈیز کا خاتمہ۔ جی، اور ان کا براہ راست اثر عام آدمی پر پڑتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، مشکلات بڑھتی ہیں۔ اور ملک کی پالیسی سازی کی خود مختاری، سوورنٹی پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ درست کہا، یہ بظاہر مدد کے نام پر دیا جانے والا کنٹرول ہے، کنٹرول ڈسگائزڈ ایز ہیلپ۔ قرضے اور امداد دیے جاتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے پالیسیوں پر اثر انداز ہوا جاتا ہے، مقامی منڈیوں تک رسائی حاصل کی جاتی ہے، وسائل پر کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے۔ اور ممالک کو معاشی طور پر انحصار کا شکار رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی تو جدید دور کی نادیدہ زنجیریں ہیں جو پوری قوموں کو جکڑ لیتی۔ تو اگر ہم آج کی یہ ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے ایک پیچیدہ سفر طے کیا۔ جی، کافی گہرائی میں بات ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے پچھلی صدی میں مرکزیت مزدور سے صارف کی طرف منتقل ہوئی۔ یہ صرف معاشی تبدیلی نہیں تھی، اقدار، خواہشات، شناخت تک کو بدل دیا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس چمکتی دمکتی صارفیت کے پیچھے سپلائی چینز کے اندھیروں میں حقیقی انسانی استحصال اور جدید غلامی بھی موجود ہے۔ بالکل۔ تو مرکزی خیال یہی سامنے آیا کہ صرفیت، کنزیومرزم، ایک لحاظ سے غلامی کی کامل ترین شکل ہے، غیر محسوس اور اکثر آزادی سمجھ کر قبول کی جانے والی۔ بالکل، اور اسی نقطے پر ایک حتمی سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ذہن میں آتا ہے، کیا سوال؟ جو شاید پروفیسر جیانگ کی وسیع تر پیشن گوئیوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہماری شناخت، ہماری سیلف ورتھ، ہماری زندگی کا مطلب اب اتنا زیادہ استعمال، کنزمپشن سے جڑ گیا ہے، ہم کیا خریدتے ہیں، کون سے برانڈز، سوشل میڈیا پر کیا دکھاتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوگا جب وہ نظام جو اس استعمال کو ممکن بناتے ہیں ناکام ہونا شروع ہو جائیں گے، جب معیشتیں گریں، سپلائی چینز ٹوٹیں، ماحولیاتی بحران بڑھے، جب برانڈز غائب ہو جائیں اور کریڈٹ ختم ہو جائے؟ تو پھر زندگی کا کیا مطلب باقی رہ جائے گا؟ What meaning is left when the brands disappear and the credit runs out? یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر۔ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔